الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس سلسلے میں بطور خاص ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت مبارکہ اور اس سے متعلقات جو عقائد اسلامیہ ہیں ان کو ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش اور سعی کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع بہت ایک اہم موضوع ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے مطابق اس سے متعلق انشاءاللہ العزیز آج ہم گفتگو کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجئے، کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکات کو ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے اور اس کی برکات کو آخرت میں بھی ہم پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارا پروگرام کوشش یہی ہے کہ مہینے میں 2 بار کسی عقیدے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت مبارکہ کو لے کر اس پروگرام کو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ہم کوئی عقیدہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بطور خاص وہ باتیں جو آج کل سوشل میڈیا پر بھی کسی نہ کسی طرح مس گائیڈ کے طور پر بھی، کچھ عقائد کی خرابی کے طور پر بھی، یا لوگوں کو طرح طرح سے وسوسوں میں ڈال کر عقائد کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ بہت دعوت اسلامی الحمدللہ ہر شعبہ جات میں عمل کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، اصلاح کا معاملہ ہو، ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے عقائد بھی اچھے ہوں، اعمال بھی اچھے ہوں، کردار بھی اچھے ہوں، افعال بھی اچھے ہوں۔ اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہم براہ راست دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا باقاعدہ یہ موضوع ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس پر انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے اور اس پیغام کو آپ عام کیجئے، لوگوں تک اس پیغام کو اور اس گفتگو کو آپ آگے پہنچائیے۔ قرآن مجید کی یہ مشہور بات اور مشہور آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی تعظیم اس انداز سے کہ عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم بجا لانا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور ویسے ہی کوئی تعظیم بجا لانا، عبادت کے لائق نہ سمجھنا، یہ پھر عبادت نہیں کہلاتا۔ عبادت اور تعظیم یعنی عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کوئی تعظیم کا کام کرنا، یہ عبادت کے زمرے میں آئے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، لیکن یہی نماز میں نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کسی اپنے آفیسر کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ
کھڑے ہیں، آپ نے ہاتھ باندھ لیے، یا آپ اپنے ماں باپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، تو اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ تعظیم ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے تعظیم بجا لانا یہ عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھا ویسے تعظیم، تو وہ تعظیم ہی ہے، عبادت نہیں کہلاتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ساری مخلوق کو ملا دیا، سارے تیری عبادت کرتے گئے، یعنی آدمی اپنی عبادت کو سمجھے اے اللہ میری عبادت، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اکیلا تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس آیت کے دو جز ہیں، نعبدو اور نستعین، ہم دونوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ، کچھ عبادت پہ اور کچھ نستعین پہ، تاکہ دونوں کے حوالے سے ہم بات کو سمجھ لیں، اور اس آیت کو پورا ہم آج کے اس موضوع میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو بھی ہم کہتے ہیں کہ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اعبدو نہیں کہتے میں اکیلا عبادت کر رہا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ بہت پیاری بات ہے، اس لیے کہ اپنی عبادت کے ساتھ ساروں کی عبادت کو ملا دیا، جماعت کے ساتھ ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم جماعت کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ایک عاجزی اور انکساری کا درس ہے، اے اللہ میری عبادت تو تیری شایان شان نہیں ہے، مگر اس جماعت میں تیرے پیارے بندے بھی بہت ہیں، تیرے محبوب بندے بھی بہت ہیں، اپنے ان پیاروں کا صدقہ ہماری عبادت کو بھی قبول فرما۔ تو اپنی عبادتوں کو دوسروں کے ساتھ جو ملا کر پیش کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے، ہماری عبادت قبول ہو جائے۔ آپ اکیلے تنہا کمرے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے حضور یوں حاضر ہیں اور عبادت کر رہے ہیں کہ اے رب العالمین میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اور روح زمین پر کہاں کہاں تیری بارگاہ میں تیرے بندے تیری عبادتیں کر رہے ہیں، میری عبادت تو تیری شایان شان نہیں ہے، لیکن ان تیرے پیاروں کا صدقہ جن کے سجدے تو قبول کرتا ہے، جن کی تلاوتیں تو قبول کرتا ہے، اے اللہ ہمارے بھی قبول فرما لے۔ تو اپنی عبادتوں کو دوسروں کے ساتھ ملا کے اللہ کے حضور پیش کرنا، یہ ایک قبولیت کی بشارت کہلاتی ہے۔ تو بہرحال عبادت اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے تعظیم بجا لانا، یہ ایک واضح فرق ہے۔ تو ایاک نعبد پہلا یہ مطلب ہوا، ایاک نستعین بہت اہم ٹاپک ہے یہ، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ جو بات اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی استعانت چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو نہ جانے شاید بات کو صحیح طریقے سے سمجھے ہوئے نہیں ہیں، یا اصل معاملے کو ہی نہیں سمجھے ہوئے، وہ اس آیت مبارکہ کو ہی لیے ہوئے طرح طرح کی آگے باتوں کو پھیلا کر لوگوں کے بعض اوقات عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی آیت کو پڑھ کر یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے کسی اور سے، یعنی کسی نبی یا کسی ولی کو آپ نے مدد یا استعانت یا وسیلے کے طور پر آپ نے پکارا، تو گویا کہ آپ معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ آپ نے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک طرح کا انکار کر دیا۔ یہ بہت بہت بڑی غلطی ہے۔ تو پھر عقیدے کی کیا بات ہوگی؟ عقیدہ یہ ہے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عقیدہ یہ ہے اس بارے میں، ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، بے شک اللہ ہی مددگار ہے، اللہ کے سوا حقیقی طور پر وہی مالک مختار ہے، اللہ نہ چاہے ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، رب نہ چاہے ایک درخت کا پتا بھی ہل نہیں سکتا، رب نہ چاہے ایک ریت کا ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے ولی، اللہ کی عطا سے یہ اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ بھی بنتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ واضح سا ایک عقیدہ ہے۔ اگر ہم اس کا انکار کریں تو یقین کیجئے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کئی آیتوں کا انکار ہو جائے گا اور کئی حدیثوں کا انکار ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ جو ایک آیت کو لے اور دوسری آیتوں کو چھوڑ دے۔ ایک بات کو تو لے لیا آپ نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا قرآن میں دوسری آیتیں نہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ سفارش کریں اور وہ اللہ سے معافی مانگے، لیکن آئیں کہاں؟ اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں کر معافی مانگے، اور آپ کیا کریں؟ یہاں کے معافی مانگیں اور آپ ان کے لیے سفارش کر دیں۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو بہت رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ واضح آیت میں فرمائیں، رحم اللہ نہیں فرمانا ہے، توبہ اللہ نہیں قبول کرنی ہے، مگر در بتا دیا ہے کہ محبوب کے پاس آ جائیں، یہ وسیلہ بنا دیا، یہ ذریعہ بتا دیا۔ حضور کا ظاہری وصال ہوا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو حضور کے اس وصال مبارک کے وقت کچھ ہی ابھی عرصہ گزرا تھا تو ایک اعرابی شخص آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر، تو انہوں نے قبر کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر میں ڈالا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں پڑھایا، ہم نے پڑھا، آپ نے سکھایا، ہم نے سمجھا، آپ نے ہمیں سمجھایا، آپ نے سکھایا، تعلیم دی، اسی قرآن میں یہ تعلیم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آ جائے۔ ہم تو آ گئے یا رسول اللہ، میں تو آ گیا آپ کے پاس، میں نے جان پر ظلم کر لیا۔ تو کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی ہے کہ اے اعرابی جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے، جا تیری مغفرت فرما دی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد بھی وہ اعرابی آ رہے ہیں، اس روایت کو صحابہ بیان کر رہے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا وسیلہ تلاش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو عقیدے کی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عقیدہ اپنا لینا یا اس کو کہہ لینا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اللہ کے فرشتے یا اللہ کے بندے، نیک بندے، یہ بھی اللہ کی عطا سے بھی مدد نہیں کرتے، تو یہ بالکل واضح غلط عقیدہ ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ سے ثابت نہیں ہوگا، یہ اس آیت کے ہی مخالف چلا جائے گا، یہ کئی آیتوں کے خلاف چلا جائے گا۔ جی ہاں، آئیے قرآن کے چھٹے پارے کو اٹھا کے دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ عمل کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے، نیک عمل یہ بھی وسیلہ ہے، نیک اشخاص، نیک ذاتیں یہ بھی وسیلہ بنتی۔ جی ہاں، نیک ذاتیں بھی وسیلہ بنتی۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ سے خطا ہوئی، آپ اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو کب قبول فرمایا؟ قرآن مجید میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فرمایا پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اب اس بارے میں یہ روایت بیان کی گئی کہ کیا کہا کہ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس دعا میں یہ کلمات کہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما، لیکن کون سے کلمات تھے؟ کہ وہ کلمات یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر آدم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ
تجھے تیرے محبوب محمد کا واسطہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ میری مغفرت فرما دے، یعنی وہ خطائیں جو مجھ سے ہوئی وہ معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا، اے آدم ابھی تو ان کو پیدا نہیں کیا، کیسے ان کو پہچانا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ رب العالمین جب تو نے مجھے تخلیق کیا تو میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ محمد بھی لکھا ہے، تو میں جان گیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ تیرے نزدیک محبوب ہے، وہ تیرے نزدیک پیارا ہے، بڑی شان والا ہے، پیارا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا آدم اگر انہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا۔ یہ روایت یہ باقاعدہ کتنی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس حدیث پاک کو کتنوں نے اس کو روایت کیا۔ تو یہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر یہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آپ تشریف فرمائے تو ایک شخص، نابینا شخص آیا حضور کے پاس اور آ کر کیا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی۔ اس دعا میں کیا تھا؟ وہ دعا ایسی دعا تھی کہ جس کے اندر وسیلے کی تعلیم بھی گویا کہ دے دی گئی، قیامت تک کے مسلمانوں کو وہ دعا گویا کہ عطا فرما دی گئی۔ وہ دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیشا۔ اس دعا میں یہ بات بیان فرمائی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں یا محمد، جو دعاؤں میں ذکر اس طرح ہیں کلمات میں، اس کی جگہ یا رسول اللہ اور اس طرح کے القابات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خطاب کریں گے۔ اب بات کو ذرا سمجھیے، دعا یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہت بک الی ربی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی ہے تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ یہ حضور کا وسیلہ نہیں تو کیا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم ابھی زیادہ دیر بیٹھے، کوئی زیادہ طویل باتیں نہیں ہوئی تھی، وہ آدمی چلے گئے، اس نے دعا مانگی، دعا مانگ کے کھڑے ہوئے، ہم نے دیکھا تو ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی، آنکھیں مل گئیں ان کو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی انہیں برکات حاصل ہو رہی ہیں؟ یہ وسیلے کی ہی تو برکات انہیں حاصل ہو رہی ہیں، وسیلے کی انہیں بہاریں حاصل ہو رہی ہیں، یہ اللہ کے پیاروں کی برکات انہیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے فرشتے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، معذرت، پھر آپ نے قرآن کی آیتوں کو صحیح نہیں سمجھا، پھر آپ نے حدیث کی تعلیم کو صحیح نہیں سمجھا، پھر نہ آپ قرآن کی صحیح تعلیم دے رہے نہ حدیث کی صحیح تعلیم دے رہے۔ قرآن اور حدیث کی صحیح اور واضح تعلیم تو یہی ہے، اور اس میں واضح پیغام یہی ہے۔ قرآن پاک کو لیجئے، 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مولا، جبریل مولا، صالح المومنین
اور نیک مومن یہ مولا، نیک مومن یہ مولا ان کو فرمایا۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار، دوست بھی ہے، ولی بھی ہے، مددگار بھی ہے، یعنی اللہ بھی مددگار، جبریل بھی مددگار، اور نیک مومن یہ بھی مددگار۔ اللہ تو انہیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیسے اس کو شرک کے زمرے میں لے سکتے ہیں جب اتنا واضح فرق ہے کہ اللہ کے رسول اگر کچھ دیں گے تو وہ اللہ کی عطا سے دیں گے، فرشتے کچھ کریں گے عطا سے کریں گے، انبیاء کچھ کریں گے عطا سے کریں گے۔ اس کو کون شرک کہے گا؟ اس کو کیسے شرک کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے؟ کیسے اس کو شرک کہا جا سکتا ہے؟ کیسے اس کو شرک سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ شرک یہی معاذ اللہ کہ اگر کوئی اس طریقے سے کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ کی عطا کے بغیر ہی اللہ بھی بالذات مالک و مختار، یہ بھی بالذات مالک و مختار، تو مشرک اس کو قرار دیا جائے۔ لیکن یہ اللہ کی عطا سے، ڈاکٹر کے پاس جانے والے کو کوئی مشرک نہیں کہے گا۔ ڈاکٹر کو کہا جائے گا ڈاکٹر صاحب کچھ تو کیجئے، کچھ تو کیجئے، کوئی بھی نہیں کہے گا ارے ڈاکٹر نے شفا دینی، ڈاکٹر کہاں شفا دے گا؟ لیکن ڈاکٹر کے پاس تک تو پاس بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑ دیتے، ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کیجئے۔ بے شک ڈاکٹر ظاہری وسیلہ بنے گا، تو ظاہری وسیلے کو اگر کوئی مان لے تو روحانی وسیلوں کو نہیں مانا جا سکتا، اللہ کے پیاروں کا وسیلہ نہیں مانا جا سکتا، اللہ کے پیاروں کی مددیں نہیں مانی جا سکتی۔ لیکن یہ صرف قیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف عقلی باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن اور حدیث انہیں بیان کر رہا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ان چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے، پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا انہوں نے، خود آپ فرما رہے ہیں ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ، میں برس والے کو بھی شفا دے دیتا ہوں، میں نبینے کو بینا بنا دیتا ہوں، مادر ذات اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ کیسے کرتے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عطا ہے، میں کر دیتا ہوں۔ واضح فرق ہوا۔ شفا من جانب اللہ، شفا اللہ ہی دیتا ہے، مگر جب اللہ نے وہی شفا کا اثر دست عیسیٰ میں رکھ دیا، حضرت عیسیٰ کو وہ شفا دے دی، تو آپ کے مبارک ہاتھ سے بھی شفائیں مل رہی ہیں۔ آپ کے بھی مبارک ہاتھ سے نبینے کو آنکھیں مل رہی، آپ کے بھی مبارک ہاتھ سے پرس والے کو شفا مل رہی، آپ کا ہاتھ پھرتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کمال حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے۔ تو جو بھی ایسی مددیں ہیں یہ ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، یا اللہ کے پیاروں کی مددیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے۔ اور یہ واضح فرق جب ہم یاد رکھیں گے تو پھر کوئی ایسی عقیدے میں خلل نہیں آئے گا، پھر کوئی ایسا عقیدے میں فرق نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام تر چیزوں کے اندر بطور خاص ان میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان عقیدوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے وہ مدد فرماتے۔ فرشتوں نے بھی تو مدد کی تھی، بدر کے میدان میں اترے تھے فرشتے، مدد اللہ کی تھی، لیکن فرشتے آئے، انہوں نے مدد کی، فرشتوں نے آ کر مدد کی اور اللہ کی عطا سے مدد کی۔ 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے، قرآن نے بیان فرمایا، تو مدد کنہوں نے کی؟ فرشتوں نے کی۔ تو یہ ساری کی ساری یہ سب معاملات جو کیا ہیں یہ اللہ کی عطا سے،
ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان باتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو بیسک ہمیں اسی عقیدے کو یاد رکھنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ جب یہ عقیدہ ہم یاد رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، کبھی ہم کسی کو ایسے مشرک نہیں بول دیں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی اسلاف کا عقیدہ ہے۔ جب بھی کسی سے مدد کے لیے اگر پکاریں گے بھی نبی کو، ولی کو، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی عطا سے ہی مدد فرماتے ہیں، میں ان کا وسیلہ بھی دے رہا ہوں تو اس طور پر کہ یہ اللہ کی عطا سے ہی، اور اللہ تعالیٰ ان پیاروں کا وسیلہ قبول فرماتا ہے، ہمارا کام بن جائے گا۔ کام اللہ نے ہی بنانا ہے، مشکلیں اللہ نے ہی آسان فرمانی ہے، مصیبتیں اللہ نے ہی دور فرمانی ہے۔ تو یہ عقیدے کی اصلاح ہوگی، بہت بہترین عقیدے کی اصلاح ہوگی، اس میں ہمارے لیے مفید باتیں ہوں گی، اور جب ہماری عقیدے کی اس طرح کی اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر کوئی ایسی غلط باتیں بیچ میں ایڈ نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جب ہم اس طرح کی باتیں سیکھیں گے تو اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ بہت سے لوگ ایک بات سیکھتے ہیں، دوسری بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ، مسلمانوں کا نہیں۔ آدھی باتوں پہ ایمان، آدھی پہ ایمان نہیں، بعض کتاب پر ایمان، بعض کتاب پر ایمان نہیں۔ تو مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے قرآن کی بعض آیتوں کو پڑھے، بعض کو نہ پڑھے۔ جن میں بیان کیا گیا مدد کے بارے میں ان کو نہ پڑھے، اور جن میں بیان کیا گیا مدد نہ مانگنے کا ذکر ہو ان کو بیان کریں۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جہاں یہ بیان ہے کہ کوئی مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس، اللہ ہی مددگار ہے، اس کے بغیر کوئی مدد نہیں ہے، ان سے مراد حقیقی طور پر، ذاتی طور پر اس کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور جہاں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیے، عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی، عیسیٰ علیہ السلام نے نابیناؤں کو آنکھیں دیں، تو یہاں اللہ کی عطا سے دیا۔ جہاں یہ ہے کہ فرشتوں نے مدد کی، اللہ کی عطا سے مدد کی۔ جہاں یہ ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مددگار، جبریل مددگار اور نیک مومن مددگار، یہ اللہ کی عطا سے جبریل اور نیک مومن مددگار ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت کے یہ بہت خوبصورت عقائد جو اسلاف سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، صحابہ اکرام کے عقائد، تابعین کے عقائد، اولیاء کے عقائد، انہی پہ اہل سنت یہ گامزن ہے۔ انہی عقائد پر ہمیں رہنا چاہیے، تاکہ قرآن اور حدیث ایسا نہیں کہ بعض چیزوں کو لے لیں، بعض کو ترک لازم آ جائے، تمام کو لیتے ہوئے یہ خوبصورت عقائد کا گلدستہ بنتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنائے، باطن کو بھی اچھا بنائے، ہمارے عقائد کی درستگی اور انہی اچھی باتوں پر اللہ تعالی ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ کسی اور ایک نئے موضوع کے ساتھ، یہ ہمارا سلسلہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کے کسی ٹاپک پر ہم انشاءاللہ العزیز موضوع کوئی بھی لے کر آئیں گے، مہینے میں 2 بار یہ سلسلہ۔ جی ہاں، ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، توسامی کے آفیشیل پیج پر جو بھی اس وقت براہ راست لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے بھی اس دعوت کو شیئر کیا، اب مزید اس پیغام کو اور آگے شیئر کیجئے، اس پیغام کو مزید آگے پہنچائیے۔ 2 مرتبہ مہینے میں ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے، کوئی ایک خاص آیت مبارکہ اور اس کے مطابق کچھ متعلقات ہوں گے، اور یہ ہمارا براہ راست سلسلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے مطابق کچھ عقیدہ، کچھ اصلاح کی باتیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے علم سے، نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ بہت سے افراد نے کمنٹس میں دعاؤں کے لیے بھی کہا، اور جن افراد نے بھی
اس سلسلے کو پسند کیا اور اچھے تاثرات کے ساتھ یہ کمنٹس لکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ان تمام بھائیوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ۔ یا اللہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے آج کے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، جو ہم نے آج یہاں سیکھا سمجھا، یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ عقیدے کی جو باتیں ہم نے یہاں سیکھی سمجھی، ان اچھے اچھے عقائد پر ہمیں استقامت عطا فرما، انہی پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی اصلاح فرما دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو ستھرا فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہمیں بد عقیدہ بد مذہبوں کی صحبت سے محفوظ فرما لے، اچھے اور نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو اپنی عطاؤں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، ہماری بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہماری بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جتنے ہمارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کوئی بے روزگار ہیں، کئیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، کئیوں کی خود رشتوں میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، کئیوں کی بہنیں جوان ہیں، ان کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب کا صدقہ، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، تجھے تیرے پیارے کلام کا واسطہ، قرآن مجید کا واسطہ، باری تعالیٰ الہ العالمین سب کو نیک اچھے رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کو نیک اچھے رشتے عطا فرما دے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے۔ یا ارحم الراحمین سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ذوق شوق کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہمارے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی صحت میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ دعوت اسلامی کے اس پیارے مدنی ماحول کو ترقیاں عطا فرما، عروج عطا فرما۔ الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے جتنی بھی ہماری ٹیم ہے، جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں، مدنی عملہ ہے، سب کو برکتیں عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھائی اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ہمارے اس نیکی کی دعوت کے پیغام کو عام کرتے ہیں، یا اللہ ان کی نیک مرادیں پوری فرما دے، رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔